كان مكين وأفضل الصلاة وأكمل السلام على سيد المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبرزوا لله جميعا فقال الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء؟ قالوا لو هدانا الله لهديناكم سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص. وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتموني من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم. وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها بإذن ربهم تحيتهم فيها سلام. ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويذل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. صدق الله العظيم. قال الله تعالى في شأن حبيبه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ونبينا مولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. محترم بزرگان ملت اور عزیز بھائیوں، ابھی 13واں پارہ سورہ ابراہیم کے تیسرے رکوع کی آخری آیت اور چوتھے رکوع کی تلاوت کا شرف حاصل کیا گیا. ان آیات کا ترجمہ ہے وبرزوا للہ جمیعا، اور سب کے سب اللہ کے سامنے ظاہر ہوں گے، حاضر ہوں گے، کھلے طور پر ظاہر ہوں گے، حاضر ہوں گے. وقال الضعفاء، تو ضعیف لوگ کہیں گے للذین استکبروا، ان کو جو متکبر تھے، جو ان کے رؤساء تھے، ضعیف لوگ اپنے رؤساء متکبرین سے کہیں گے انا کنا لکم تبعا، بے شک ہم تمہارے تابع تھے، ہم تمہاری اتباع کرنے والے تھے. فہل انتم مغنون، یعنی دنیا میں اتباع کرنے والے تھے. فہل انتم مغنون عنا من عذاب اللہ من شیء، تو کیا تم اللہ کے عذاب میں سے کچھ ہم سے دور کر سکتے ہیں؟ دنیا میں ہم تمہاری مانا کرتے تھے، تمہارے پیچھے چلا کرتے تھے، تو کیا ہم اللہ کے عذاب کو کچھ دفع کر سکتے ہیں ہم سے؟ قالوا، تو کہیں گے لو ہدانا اللہ، اگر اللہ ہمیں ہدایت دیتا تو ہم بھی تمہیں ہدایت دیتے، ہم ہدایت یافتہ ہوتے تو تمہیں بھی ہدایت دیتے. سواء علینا، تو ہمارے حق میں برابر ہے، اجدینا، کہ ہم جزا فدا کرے، چیخے چلائے، ام صبرنا، یا صبر کرے، دونوں ہمارے حق میں برابر ہے. ما لنا من محیص، ہمارے لیے کوئی چھٹکارا نہیں ہے، نجات کی کوئی اور فرار کی کوئی راہ نہیں ہے. وقال الشیطان، شیطان نے کہا، یعنی شیطان کہے گا لما قضی الامر، جب فیصلہ ہو چکا ہوگا، یعنی جنت و دوزخ کا فیصلہ ہو چکا ہوگا،
ان اللہ وعدکم وعد الحق، بے شک اللہ نے تم سے سچا وعدہ کیا تھا، وعدتکم اور میں نے بھی وعدہ کیا، فاخلفتکم لیکن میں نے تم سے وعدہ خلافی کی، یعنی میں نے تم سے جھوٹا وعدہ کیا، فما کان لی علیکم من سلطان، میرا تم پر کچھ قابو نہیں ہے، میرا تم پر کوئی زور نہیں تھا، قابو نہیں تھا، جبر نہیں تھا، الا ان دعوتکم، مگر یہ کہ میں نے تمہیں دعوت دی تھی، یعنی برائی کی دعوت دی تھی، شرک کی دعوت دی تھی، کفر کی دعوت دی تھی، فاستجبتم لی، تو تم نے میری بات مان لی، فلا تلومونی، تو تم مجھ پر ملامت مت کرو، الوموا انفسکم، اپنے نفس پر، اپنے نفسوں پر ملامت کرو، تم خود اپنے نفسوں پر ملامت کرو، یعنی تمہارے خود نفس انفس سب سے بڑے شیطان ہے، ما انا بمصرخکم، میں تمہاری فریاد رسی کو نہیں پہنچ سکتا، میں تمہاری مدد نہیں کر سکتا، وما انتم بمصرخی، انا تم میری مدد کر سکتے ہیں، انی کفرت، میں نے انکار کر دیا، میں انکار کرتا ہوں، بما اشرکتمونی من قبل، اس سے پہلے جو مجھے شریک قرار دیتے تھے اللہ تعالیٰ کے ساتھ، ان سب چیزوں کا میں انکار کرتا ہوں، یعنی ان سب سے میری برات ہے، میری برات کا اعلان کرتا ہوں، ان الظالمین لہم عذاب علیم، بے شک ظالم ان کے لیے دردناک عذاب ہے، وَأُدْخِلَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور وہ کہ الذین آمنوا، جو ایمان لے آئے اور اعمال صالحہ بجا لائے، انہیں ایسے باغات میں داخل کیا جائے گا کہ جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی، کہ جنات خالدین فیہا، اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، تحیتہم فیہا سلام، اور ان کی آپس میں یعنی تحیت، ان کا سلام جو ہوگا، ان کی آپس میں جو تحفہ ہوگا سلام ہوگا، یا ان کو جو تحفہ دیا جائے گا رب کی طرف سے سلام ہوگا، یعنی ہر قسم کی تفسیر اس میں قرآن کریم میں اس کے 3 معنی بیان کیے گئے، انشاءاللہ تعالیٰ تفسیر میں اس کا ذکر کیا جائے گا، وہ آپس میں سلام کریں گے، یا ان کو جو سلام کیا جائے گا رب کی طرف سے، یا فرشتے کریں گے، تو وہ جو تحفہ ہوگا وہ سلام کا تحفہ ہوگا، انشاءاللہ اس کے بعد کی آیات، ان آیات کی تفسیر کے بعد ترجمہ تفسیر بیان کی جائے گی۔ محترم حاضرین، جہنمیوں کا نقشہ اس سے پہلے کھینچا گیا، بتایا گیا کہ جو سخت قسم کے عذاب مبتلا ہوں گے، اور میدان محشر میں عذاب سے پہلے، جہنم میں ڈالے جانے سے پہلے میدان محشر میں جو ان کی مجبوری کا عالم ہوگا، جو پریشانی کا عالم ہوگا، کہ رؤسا بھی پریشان ہوں گے، ان کے تابعین بھی پریشان ہوں گے، اس کا دردناک نقشہ کھینچا گیا، اس لیے کھینچا گیا تاکہ اب بھی جن کو اللہ تعالیٰ نے عقل سلیم دیا ہے، قلب سلیم دیا ہے، وہ غور و فکر کرے کہ یعنی وہ منظر اپنے نگاہوں کے سامنے لائے، جس منظر کو اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے۔ آج بھی گمراہ اپنے رؤسا کی یعنی اتباع کو چھوڑ دے، گمراہ جو پیشواؤں کے پیچھے جو پھر رہے ہیں، یعنی عقل سلیم کو اختیار کر کے اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرے، تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے سب کے سب ظاہر ہوں گے۔ برد قرآن کریم میں جب کسی لفظ کو خصوصی طور پر ارشاد کیا جاتا ہے، جبکہ اس کے لیے کوئی عام لفظ بھی ہوتا ہے، تو وہاں کوئی نہ کوئی یعنی اس میں ایک اہم نقطے کی طرف اشارہ ہوتا ہے، اور قرآن کریم ظاہر ہونے کے لیے لفظ خود ظاہرہ بھی استعمال کیا جا سکتا ہے، ظاہرہ بھی لفظ استعمال ہوا ہے، لیکن یہ لفظ ظاہرہ نہیں فرمایا۔ بردا عام طور پر ایسی چیز کو کہا جاتا ہے جو چیز پوشیدہ اور پھر ظاہر ہو، جو چیز پوشیدہ اور پھر ظاہر، اس کو بردا بروز کہا جاتا ہے، کیونکہ یہ لوگ بھی سارے کے سارے جو خبروں میں جو پوشیدہ ہے، چھپے ہوئے ہیں، وہ ظاہر ہوں گے، اس لیے اللہ تعالیٰ یہاں لفظ بردا استعمال فرمایا۔ اور جیسے قرآن کریم ایک مقام پر فرمایا کتب علیہم قتل الی مضاجعہم، جن کے حق میں قتل مقدر کیا گیا ہے، وہ ظاہر ہو کر رہیں گے اپنے قتل گاہ کی طرف، گرچہ کہ کتنا ہی گھروں میں چھپ کر رہے، لیکن قتل جب مقدر ہو چکا ہے تو کسی صورت میں اللہ تعالیٰ کو میدان میں لائے گا اور قتل کر دیے جائیں گے۔ اسی طرح یہ سمجھتے تھے کہ حشر نہیں ہوگا، یہ سمجھتے تھے کہ حساب کتاب نہیں ہوگا، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم اللہ سے چھپ نہیں سکتے، کہ جیسا کہ تم سمجھتے تھے کہ اللہ سے بچ جائیں گے، تو اس لیے اللہ تعالیٰ ایسا کلمہ ارشاد فرمایا کہ جو اس کی پوری منظر کشی کرتا ہے، جتنے بھی خبریں ہوئیں گے، اس لیے جمیع کا لفظ آیا، جمیع کا لفظ یعنی عبارت اللہ جمیع کا، نیک ہو بد ہو کوئی چھپ نہیں سکتا، سب کے سب اللہ کے سامنے یعنی صاف طور پر ظاہر ہوں گے، جیسے قرآن کریم ایک مقام پر فرماتا ہے وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً، تم زمین کو اس دن کھلا دیکھیں گے، یعنی اس میں یعنی کوئی چٹان نہیں ہوگی، اسے کوئی پہاڑ نہیں ہوگا، چھٹیل میدان کی طرح ہوگا، جس طرح زمین کھلی تم دیکھو گے، لفظ باریدہ بتا رہا ہے، اسے کھلے طور پر اللہ کے سامنے حاضر کر دیے جائیں گے، نیک و بد سب کوئی یعنی اپنے خبروں سے نکلیں گے۔ ایک معنی یہ کہ صرف ظاہری کو پیش نہیں کیا جائے گا، ظاہری کو ان کے ظاہری ظاہر نہیں ہوں گے، بلکہ ان کے باطن بھی ظاہر ہو جائیں گے۔ ان کے سینوں میں یہ سمجھتے تھے کہ ہم جو کہہ رہے ہیں اللہ کے خلاف، ہم جو کہہ رہے ہیں اللہ کے رسول کے خلاف، ہم جو کہہ رہے ہیں اولیاء کے خلاف، یہ چھپ جائیں گے، نہیں چھپیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یوم تبلی السرائر، جس دن ان کے سینوں کی باتوں کو آزمایا جائے گا، یعنی اس کو آزمانے سے مطلب یہ کہ اس کو سامنے لایا جائے گا۔ یوم تبلی السرائر فما لہ من قوت، کوئی قوت نہیں ہوگی ان کے لیے، کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ اور ایک مقام پر اللہ تعالیٰ صاف طور پر فرماتا ہے
افلا یعلم، کہ انسان نہیں جانتا، اذا بوسر ما فی القبور، جب وہ جو کچھ قبروں میں ہے اسے اٹھایا جائے گا، حصل ما فی الصدور، جو کچھ سینوں میں اسے حاصل کر لیا جائے گا۔ اس لیے سینوں کی حفاظت ضروری ہے، قلب کی حفاظت ضروری ہے۔ انسان ہی ظاہر نہیں ہوگا بلکہ انسان کے اندر جو باطن ہے وہ بھی ظاہر ہو جائے گا، انسان کی باطنی کیفیت ظاہر ہو جائیں گی، اگر اعلیٰ کیفیت بھی ظاہر ہو کر رہ جائیں گی، ادنا کیفیت بھی ظاہر ہو کر رہ جائیں گی، کوئی چیز یعنی باطن میں نہیں چھپے گی۔ اس لیے بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتا، اللہ تعالیٰ تمہارے قلب کو دیکھتا ہے، اللہ تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے۔ اس لیے اپنے ظاہر سے بڑھ کر اپنے باطن کو درست کرنے کی فکر کرے، کیونکہ جس طرح ہمارا ظاہر وہاں پیش ہونے والا ہے ہمارا باطن ہی پیش ہونے والا ہے۔ اب اندازہ لگائیے بعض باطن میں ایسی چیزیں ہوتی ہے اگر اس کو ظاہر کر دیا جائے تو انسان یعنی اپنا چہرہ چھپاتے پھرے، تو لیکن یاد رکھو انسان سے تو چہرہ چھپا سکتا ہے لیکن اللہ سے کیسے چہرہ چھپا سکتا ہے؟ اور وہاں ایسا ہوگا کہ یہاں تو اللہ کے سامنے نہیں، یہاں مخفی ہے یا وہاں مخفی ہے، لیکن وہاں رسوائی اس لیے ہوگی کہ وہاں پورے برسر عام اولیاء کے سامنے، وہاں مقربین کے سامنے، مرسلین کے سامنے، انبیاء کے سامنے، یہ ساری کی ساری باتیں یعنی مطلب ہے کہ سب ظاہر ہو کر ظاہر ہو کر رہ جائیں گے۔ کتنی بڑی ندامت اور کتنی بڑی پشیمانی کا باعث ہے۔ اس لیے قرآن احادیث کریمہ میں ہمیں جن دعاؤں کی تعلیم دی گئی ہے ان دعاؤں میں یہ بھی ہے، اے اللہ وہاں کی رسوائی سے بچا، قیامت کی رسوائی سے بچا، میدان محشر کی رسوائی سے بچا، سارے کے سارے لوگوں کو ظاہر کیا جائے گا۔ اس وقت ضعفا کہیں گے، ضعیف کی جمع ضعفا، کمزور کہیں گے متکبرین سے۔ ضعیف بدن کا ہوتا ہے، ضعیف قوت کا ہوتا ہے، لیکن یہاں ضعیف رائے کا ہوتا ہے، فکر کا ہوتا ہے۔ یہاں بدن کا ضعف مراد نہیں ہے، یہاں قوت کا ضعف مراد نہیں ہے، بلکہ رائے، فکر، ذہن کا ضعف ہے۔ تو اس لیے جتنے کافر ہیں، جتنے مشرک ہیں، وہ برار دنیا کے اعتبار سے کتنے ہی عقل مند سمجھے جائے لیکن عقل مند نہیں ہے، اس سے بڑھ کر کوئی بیوقوف نہیں ہے۔ تو چنانچہ وہ جو سارے کائنات کا خالق و مالک ہے، خالق و مالک کے خلاف یعنی مطلب جو فطرت کے مناظر کے سامنے اپنی گردن کو جھکاتے ہیں، ان سے بڑھ کر ان کی ضعف رائے نہیں ہو سکتی، ان سے بڑھ کر کم عقلی نہیں ہو سکتی، کم فہمی نہیں ہو سکتی۔ اس لیے ضعیف سے مراد دنیا میں جو گمراہی کو اختیار کیا کرتے تھے وہ ضعیف مراد ہے۔ ضعیف کس کے کہیں گے؟ متکبرین سے کہیں گے، کیونکہ ہر گمراہ فرقے کا جو بھی بڑا ہوگا متکبر ہوگا، کیونکہ اپنی بات پر ہر درمی کو اختیار کرنے کی وجہ سے یقیناً اور متکبرین میں انہیں شمار کیا جاتا ہے۔ تو اپنے رؤساء سے کہیں گے اور اپنے جو پیشواؤں سے کہیں گے کہ فہل انتم، جس طرح ہم دنیا میں انا کننا لکم تبعا، ہم تمہاری دنیا مطابقت کیا کرتے تھے، تمہارے کہنے سے تو ہم نے اللہ کے ساتھ شریک کیا تھا، تمہارے کہنے سے تو ہم نے انبیاء کی توہین کی تھی، تمہارے مجلسوں کی ہم نے رونق بڑھائی تھی، کہ تمہارے کہنے سے ہم نے انبیاء کے ساتھ برابری کا دعویٰ کیا، تمہارے کہنے سے ہم نے اولیاء کی توہین کی، آج تم ہم سے کچھ عذاب کو دفع کر سکتے ہیں؟ جس طرح ہم تمہاری دنیا میں مطابقت کیا کرتے تھے تو تمہاری بات مانا کرتے تھے، ہماری بھی کچھ تم بات مان سکتے ہیں۔ فہل انتم مغنون، کیا تم ان من عذاب اللہ کے عذاب سے، من کا مطلب عربی میں تبعیض باز کو بیان کرنے کے لیے آتا ہے، کچھ عذاب بھی تم دفع کر سکتے ہیں۔ تو اس وقت وہ لاچاری کا اظہار کریں گے اور مجبوری کا اظہار کریں گے۔ لو ہدانا اللہ، اگر اللہ ہمیں ہدایت دیتا تو ہمیں بھی تم ہدایت دیتے، خود ہم ہدایت یافتہ نہیں ہیں، خود ہمیں نجات ہونے والی نہیں ہے، تو تمہیں کیوں کر ہم نجات دے سکتے ہیں؟ ایک تو یہ کہ دنیا میں اب رہا یہ اللہ تعالیٰ کی طرف یہ کہنا کہ یہ مطلب کہ نعوذ باللہ کہ اللہ نے ہدایت نہیں دی اس لیے ہدایت یافتہ نہیں ہوئے، یہ تو ایک کفریہ زبان ہے، یہ تو شرکیہ زبان ہے، کیونکہ یہ کافر تھے اس لیے دلیل نہیں ہے۔ دنیا میں بھی وہ ایسا ہی مطلب اللہ تعالیٰ کی طرف برائی کی نسبت کیا کرتے تھے، آخرت میں بھی اگر وہ برائی کی طرف نسبت کرے تو کوئی تعجب نہیں ہے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ اس سے پہلے کئی مرتبہ بیان کیا گیا، اور یہ بات تو عام ہے ہدایت دینے والا اللہ ہی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں وہ اس معنی میں نہیں لے رہے ہیں، لیکن اہل ایمان کے پاس بھی یہ قول صحیح ہے کہ اللہ کی ہدایت کے بغیر کوئی ہدایت پا نہیں سکتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ ہدایت کے اسباب کو اختیار کرتا ہے تو اللہ اسے ہدایت دیتا ہے۔ کئی مرتبہ بیان کیا گیا انسان کے سامنے ہدایت کی راہوں کو بھی واضح کر دیا گیا، ضلالت کی راہوں کو بھی واضح کر دیا گیا۔ اگر کوئی ہدایت کی راہ کو اختیار کرے گا تو اللہ اسے ہدایت دے گا، طاقت عطا فرمائے گا۔ جیسے مثال کے طور پہ مثال دے کر بیان کی گئی تھی، اگر انسان مثال کے طور پہ کسی کو مارنے کا ارادہ کرے تو اس وقت تک اسے قوت پیدا نہیں کی جاتی جب تک کہ ارادہ نہ کرے، جب وہ ارادہ کرتا ہے تو قوت پیدا کر دی جاتی ہے۔ جب کسی کی مدد کرنے کا ارادہ کرے تو اس وقت تک اس میں قوت پیدا نہیں کی جاتی جب تک ارادہ نہیں کرتا، جب مدد کرنے کا جب ارادہ کر لیتا ہے تو اس کے اندر قوت پیدا کر دی جاتی ہے۔ اس طرح فاعل حقیقی کہ اللہ تعالیٰ یہ ہدایت دینے والا، گمراہی کرنے والا، اس لیے اس کی طرف نسبت کی جاتی ہے، لیکن بندے کو اختیار دیا گیا ہے کہ خواہ ہدایت کی راہوں کو اختیار کرے، گمراہی کی راہوں کو اختیار کرے۔ جب اس نے ہدایت کے اسباب کو خود اختیار نہیں کیا تو اس میں اللہ پر کچھ حرف نہیں آتا، اس کا اپنا قصور ہے۔ اگر ہدایت کی راہ کو اختیار کرتا تو اللہ تعالیٰ اسے ہدایت دیتا، اس نے خود اس کے اسباب کو اختیار نہیں کیا، تو چنانچہ اب اس کے بعد وہ
رؤسا ہی مجبور ہوں گے اور رؤسا کے تابعین ہی مجبور ہوں گے. ہوگا کیا؟ اب سب کے سب عذاب میں ہوں گے. جب عذاب میں ڈالے جائیں گے تو کہیں گے، جب جہنم میں ڈالے جائیں گے، سواؤن علینا اجزینا، یہ کب کہیں گے؟ روایت میں آتا ہے سب مل کر کہیں گے کہ چیخیں گے، چلائیں گے. ہو سکتا اللہ کی بات ہماری بات کو سن لیں گے، اللہ سن لے گا، اللہ تو چیخیں گے، چلائیں گے. کب تک چیخیں گے؟ تو بتایا گیا 500 سال تک چیختے رہیں گے، چلاتے رہیں گے، ہماری مدد کرو، ہمیں نجات دو. تو 500 سال تک بھی جب کوئی جواب نہیں آئے گا، پھر آپس میں ملیں گے. وہاں پر جس طرح دنیا میں گمراہوں کی کاؤنسلنگ ہوا کرتی تھی، وہ آپس میں مطلب ان کی مجلس ہوا کرتی تھی، وہاں بھی ایک دوسرے سے ملیں گے، مل کر کہیں گے تو اب ہمارا چیخنا چلانا کوئی کام نہیں آ رہا ہے. چلو اللہ تعالیٰ جو نیک لوگ تھے، اللہ تعالیٰ جو مطلب ہے کہ ہدایت یافتہ تھے، جب وہ اگر صبر کرتے تو خاموشی اختیار کرتے تو اللہ ان پر رحم فرماتا. صبر کر کے دیکھیں گے تو 500 سال تک صبر کریں گے، 500 سال تک چیختے رہیں گے، کوئی ان کی فریاد رسی نہیں ہوگی. تو 500 سال تک صبر کریں گے. 500 سال تک صبر کرنے کے بعد بھی کوئی مطلب ہے کہ نتیجہ نہیں نکلے گا. اس صورت میں یہ کہیں گے قرآن کریم قالوا سواء علینا، ہمارے حق میں برابر ہے کہ ہم خواہ بے صبری کا اظہار کرے، چیخے چلائے، یا ہم صبر کرے، تو ہمارے لیے کوئی چھٹکارا نہیں ہے، ہمارے لیے کوئی نجات نہیں ہے، ہم کسی صورت میں عذاب سے نہیں بچ سکتے. تب اس کے بعد اب یہ تھے تابعین جو اپنے اپنے رؤسا اپنے پیشواؤں کی اتباع کرتے تھے. اور ان سب کا پیشوا شیطان کا جو حشر ہوگا، شیطان کیا کہے گا؟ شیطان نے جو ان کو ورغلایا تھا اس وقت جو اس نے برائیوں کو مزین کر کے دکھایا تھا، اس وقت ان کے ساتھ کیا رویہ اس کا ہوگا، اس رویے کو اس میں قرآن کریم میں اس آیت کریم میں بیان فرمایا. وقال شیطان، اور یہاں خاص بات قرآن کریم میں یہ واقعات تو قیامت میں ہونے والے ہیں، لیکن سارے کے سارے واقعات کو ماضی سے تعبیر کیا گیا. قال شیطان نے کہا، شیطان نے تو ابھی نہیں کہا، اور ابرزوا ظاہر ہو گئے. یہ عربی میں یہ فصاحت کا طریقہ ہے، بلاغت کا طریقہ ہے کہ جب کوئی چیز ہونا یقینی ہے، قطعی ہے، تو اسے فعل ماضی میں بیان کیا جاتا ہے. قیامت قائم نہیں ہوئی، لیکن بہت سے مقامات پر قرآن کریم میں قیامت قائم ہو گئی یہ کہا جاتا ہے، یعنی جس کا ہونا یقینی قطعی ہے، بالکل کسی صورت میں ہو کر رہے گی. اسے عربی زبان میں اسے فساد کا تقاضا ہے کہ اسے ماضی میں بیان کیا جائے، اس لیے بالکل ہونا یقینی ہے. اس لیے اللہ نے فرمایا کہ شیطان جو کہنے والا ہے اسے لفظ کہا سے تعبیر کیا گیا ہے. شیطان کہے گا جب فیصلہ ہو چکا ہوگا کہ کس بات کا فیصلہ ہو چکا ہوگا، جنتیوں کو جنت کا فیصلہ ہو چکا ہوگا، دوزخیوں کے لیے دوزخ کا فیصلہ ہو چکا ہوگا، اس وقت یہ اپنے تابعین سے کہے گا. تو وہ یہ کب کی بات ہے؟ طبرانی وغیرہ اور ابن مبارک بہت بڑے محدث گزرے ہیں، بخاری مسلم وغیرہ ان کی روایتیں آئی ہیں. انہوں نے اپنی کتاب زہد میں اور بہت سے محدثین کرام نے اس روایت کو نقل فرمایا کہ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہے کہ جب اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کریں گے، اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کریں گے، کیسے اس کا نقشہ کھینچا گیا کہ جب میدان محشر کی تپتی دھوپ میں جب اہل ایمان سرور کائنات حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، آدم علیہ السلام فرمائیں گے حضرت نوح علیہ السلام کے پاس جاؤ، حضرت نوح علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کے پاس جاؤ، ہوتے ہوتے سارے انبیاء کرام سے ہوتے ہوئے جب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گے، روایت میں آتا ہے آپ کی مجلس سے ایسی خوشبو اٹھے گی کہ جس سے اہل ایمان میں خاص کیفیت پیدا ہو جائے گی. ایسی خوشبو کبھی زندگی میں انہوں نے نہیں سنا ہوگا. اور اللہ کے حبیب کے یہ حدیث شریف کے الفاظ ہے کوئی کہ سر سے لے کر پاؤں تک سرور کائنات نور میں ڈوبے ہوئے ہوں گے. اس وقت اللہ کے حبیب شفاعت فرمائیں گے. اب اس کے بعد جب یہ منظر کو دیکھیں گے، کون دیکھیں گے؟ کافر دیکھیں گے، مشرک دیکھیں گے. صرف وہی نہیں جو ایمان کا دعویٰ کر کے کہیں گے کہ نبی شفاعت نہیں کریں گے، وہ بھی دیکھیں گے. وہ بھی نبی شفاعت کرنے والے نہیں ہیں، یہ انبیاء شفاعت کرنے والے نہیں ہیں، اولیاء کام آنے والے نہیں ہیں. کیونکہ انبیاء کی شفاعت کے پاس علماء بھی شفاعت کریں گے، انبیاء کی شفاعت کے بعد اولیاء بھی شفاعت کریں گے. جب دیکھیں گے کہ جو شفاعت کا انکار کیا کرتے تھے وہ بھی دیکھ لیں گے اس نقشے کو، تو اس وقت کیا کریں گے؟ اب کس کی معنی تھے؟ شیطان کا مطلب کیا ہے کہ مطلب ہر گمراہ فرقے کے سردار کو ماننا، شیطان کو ماننا ہے، کیونکہ شیطان ہی کے ورغلانے سے انہوں نے یہ گمراہی کی ایجاد کی تھی. اس لیے شیطان کیونکہ یہ دکھائی نہیں دیتا، لیکن بغیر دکھائی دی بغیر ظاہر ہونے کے سارے جو کام کرتا ہے، اس لیے اس کی طرف نسبت کر دی گئی. تو چنانچہ اب وہ کہاں جائیں گے کہ کس نے ہم کو ورغلایا تھا، کس نے برائی کے اوپر ہمیں لادا تھا؟ تو چنانچہ رؤسا متبوعین تابعین سب کے سب مل کر شیطان کے پاس جائیں گے. تو بتایا گیا کہ ایسی بدبو وہاں ہوں گی کہ تب وہ وہاں سے بھاگنے لگیں گے. تو ایسے عالم میں اسے شیطان کو زنجیروں میں جکڑ کر انتہائی برے طریقے سے جہنم میں ڈالا جائے گا. اب جہنم میں
ڈالا جائے گا تو سارے کے سارے جتنے یعنی شیطان کی اتباع کرنے والے تھے، تو وہ کافر ہو کہ مشرک ہو کہ گمراہ فرقے ہو، سارے کے سارے شیطان گھیر لیں گے کہ تیرے ہی ورغا لینے سے، تیرے ہی کہنے سے، تیرے ہی برائی پر کی راہ پر ڈالنے سے ہم نے کفر کو اختیار کیا، ہم نے شرک کو اختیار کیا، ہم نے گمراہی کو اختیار کیا۔ آج انبیاء اپنے امتی کو شفاعت کر سکے، کیا تو ہماری شفاعت نہیں کرے گا؟ کیا تو ہماری سفارش نہیں کرے گا؟ روایت میں آتا ہے کیونکہ شیطان ہے وہاں بھی سرداری کافروں کی سرداری کرے گا، مشرکین کی سرداری کرے گا کہ وہ آگ ہی کے ممبر پر کھڑے ہو جائے گا خطبہ دینے کے لیے۔ روایت میں آتا ہے کہ شیطان خطبے کے ذریعے سے کثیر مفسرین نے یہاں ذکر کیا، وہ خطیب بن کر کھڑا ہو جائیں گا زنجیروں میں، کس پر؟ آگ پر۔ تو یہ جب اس وقت کہے گا، شیطان کہے گا، یہ شیطان کا خطبہ ہے، کیا کہے گا؟ قال الشیطان لما قضی الامر، جب فیصلہ ہو چکا ہوگا کہ دیکھو کہ ان اللہ وعدکم، اللہ نے تم سے وعدہ کیا تھا، تو اللہ نے سچا وعدہ کیا تھا۔ کیا وعدہ کیا تھا؟ قرآن میں بتایا گیا، احادیث میں بتایا گیا، اللہ کے حبیب نے بتایا، اللہ کے رسول نے بتایا، ان کی سچی اتباع کرنے والے علماء ربانیین نے بتایا، اولیاء نے بتایا۔ سچا وعدہ تھا، قیامت ہونے والی ہے، اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے، اللہ کے نبی برحق ہے، کتاب برحق ہے، قیامت برحق ہے، حشر برحق ہے، شفاعت برحق ہے، میزان برحق ہے۔ لیکن تم نے ان کا انکار کیا، تم نے اس کی تکذیب کی۔ لیکن میں نے بھی وعدہ کیا، میں نے وعدہ کیا کہ حشر ہونے والا نہیں ہے، شفاعت ہونے والی نہیں ہے، میں نے وعدہ کیا بالفرض اگر ہو بھی جائے تو تمہارے بت تمہاری سفارش کریں گے، تمہارے یعنی جو سردار ہے تمہاری شفاعت کریں گے، جو گمراہ سردار شفاعت کریں گے۔ لیکن میرا وعدہ جھوٹا تھا، اور یہ تمہیں اتنی بھی سمجھ نہیں ہے کہ قرآن کریم میں بار بار اعلان کر دیا گیا شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے۔ میرا کام تو برائی کو مزین کر کے بتانا ہی تھا، میرا کام تو مطلب ہے کہ غلط کو سچا غلط بتانا میری فطرت ہی تھی۔ بار بار بتایا گیا کہ یہ اس کے دھوکے میں نہ آؤ، یہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ لیکن میں نے تمہیں پکڑ کر تو تمہیں گمراہ نہیں کیا، پکڑ کر تو کافر نہیں کیا، پکڑ کر تو مشرک نہیں کیا، تمہیں گمراہ نہیں کیا، صرف میں نے یہ کیا تمہارے دل میں وسوسہ ڈالا، صرف وسوسہ ہی نہیں ڈالا، مزین کر کے بتایا، اس کو خوشنما کر کے بتایا، یہ کریں گے تو تمہارے لیے اچھا ہے، یہ کریں گے تو تمہارے لیے سکون ہے۔ لیکن صرف یہ کہ میں نے دعوت دی اور تم نے قبول کر لیا، اس میں قصور تمہارا ہے۔ تم سے بڑا شیطان تو تمہارا نفس ہے، تم اپنے نفس پر ملامت کرو۔ مجھ پر کیا ملامت کرتے ہو؟ میں خود مصیبت میں ہوں، نہ تم میری مصیبت کو چھوڑا سکتے ہو، میں تمہاری مصیبت کو چھوڑا سکتا ہوں۔ کہ آج تم سے بڑھ کر کوئی مجھ سے بڑھ کر کوئی ذلیل نہیں، آج تم سے بڑھ کر کوئی ذلیل نہیں، تم بھی ذلت میں ہو، میں بھی ذلت میں ہوں۔ تو چنانچہ قرآن کریم میں نقشہ کیوں کھینچا گیا؟ آج ہی انسان اس سارے کے سارے نقشے کو ذہن میں رکھ کر شیطان کی اتباع نہ کرے۔ شیطان کی عادت یہ ہوتی ہے کہ گمراہی گڑھے میں ڈال کر پھر اچانک پھر اس کے بعد اعلان کر دیتا ہے، پھر ہنسنے لگتا ہے۔ تو چنانچہ شیطان کہتا ہے کہ اللہ کا جو وعدہ تھا سچا تھا، میرا وعدہ تھا جو جھوٹا تھا، کہ اما کان لی علیکم سلطان، میرا تم پر کوئی قابو نہیں تھا، میں زبردستی مجھے طاقت نہیں دی گئی تھی کہ زبردستی تمہیں مطلب کفر کراؤں، شرک کراؤں۔ میرا کام صرف مزین کر کے خوشنما کر کے بتانا تھا، تم نے قبول کر لیا، یہ تمہاری غلطی ہے۔ تمہیں سوچنا سمجھنا چاہیے تھا کہ میرا کام تو ما کان لی علیکم سلطان الا دعوتکم، میں نے تمہیں دعوت دی تھی، فاستجبتم لی، تم نے قبول کر لی۔ فلا تلومنی، تو تم مجھ پر ملامت مت کرو، اپنے نفس پر ملامت کرو۔ تو بتایا گیا کہ شیطان کیا کرتا ہے۔ قرآن کریم میں تو ایک مقام پر فرماتا ہے انما سلطانہ، اس کا قابو ان پر ہے جو اس کو دوست بناتے ہیں۔ یہاں یہ کہا جا رہا ہے کہ شیطان کہہ دے گا کہ میرا کوئی قابو نہیں ہے۔ قرآن یاد رکھیے، قرآن تضاد سے پاک ہے۔ قرآن مطلب ایک دوسرے کی، قرآن کی کوئی آیت دوسرے سے نہیں ٹکراتی۔ کئی مرتبہ بات بتائی گئی، تضاد فہم میں ہوتا ہے، تضاد انسان کے انڈرسٹینڈنگ میں ہوتا ہے، تضاد الفاظ میں نہیں ہوتا۔ ایک مقام پر شیطان یہ کہہ رہا ہے کہ میرا تم پر کوئی قابو نہیں تھا دنیا میں، یہاں یہ کہا جا رہا ہے کہ شیطان کا قابو اس پر ہے کہ جو اس کو دوست بناتے ہیں۔ پھر شیطان یہ بھی اولیاء سے کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس نے کہا کہ تیرے نیک بندوں پر میرا قابو نہیں ہے، جبکہ یہاں پر مطلق قابو کی نفی ہو رہی ہے۔ تو یاد رکھ لیجئے سلطان کے معنی قابو، اس لیے سلطان کو سلطان کیوں کہتے ہیں؟ رعایا پر قابو ہوتا ہے۔ سلطان کے معنی دلیل کے بھی ہیں کہ دلیل جو اپنے دعوے پر مکمل چھائی ہوئی ہوتی ہے، اس لیے دلیل اسے سلطان کہا جاتا ہے۔ سلطان کئی معنی ہیں، سلطان معنی دلیل، پروف، سلطان کے معنی قابو، سلطان کے معنی بادشاہ۔ تو یاد رکھیے سلطان کے دو معنی ہیں، ایک ہے سلطان کے معنی ہے جبرن تسلط اختیار کرنا، قہر، جبرن جبر کرنا، قہر کرنا، یہ سلطان ہے۔ سلطان کے دوسرے معنی ہے دعوت دینا، مزین کر کے بتانا اور اس راستے پر لانے کی کوشش کرنا، یہ سلطان۔ تو پہلے معنی کے اعتبار سے بتایا گیا، نہ تو وہ اہل ایمان پر اس کا قابو ایسا دیا گیا، نہ اہل کفر پر۔ زبردستی کسی کو مشرک بنانے کی طاقت نہیں دی گئی، زبردستی کسی کو مومن بنانے کی طاقت نہیں دی گئی۔ تو اہل ایمان، اہل کفر، جہاں یہ نفی کی جا رہی ہے اس قسم کی قہر کی نفی کی گئی، یہاں تک کہ اس کے بھی اختیارات ہیں، شیطان کے بھی اختیارات ہیں۔ مثال کے طور پر شیطان آپ کا دروازہ بند ہے تو آ سکتا ہے،
शैतान आपका दरवाज़ा बंद आ सकता है, लेकिन आप बिस्मिल्लाह कह ले तो बावजूद है कि आपका दरवाज़ा कितना ही नर्म और कमज़ोर हो, नहीं आ सकता। आपका दरवाज़ा कितना ही लोहे का क्यों ना हो, आ सकता है। तो मतलब कि शैतान की हुदूद है, शैतान की ताकत, यानी मतलब ऐसा नहीं है कि ज़बरदस्ती आप नहीं, कि यहाँ तक कि अगर कोई दरवाज़ा कहकर बिस्मिल्लाह कहकर कोई बर्तन ढाप दे तो शैतान नहीं खोल सकता उसको। अगर आप उसको खुफल भी लगा दे उसको, यानी मतलब बंद भी कर दे बगैर बिस्मिल्लाह के, खोल सकता है उसको। तो यानी शैतान की तो शैतान को ऐसा कहर नहीं दिया गया कि ज़बरदस्ती किसी को मोमिन बना दे, किसी को काफिर बना दे, ये शैतान को इख्तियार नहीं दिया गया। हाँ, दूसरा ये कि न सिर्फ उसे यानी वसवसा डालना, वसवसा डालना मुज़य्यन खुशनुमा करके बताना, तो काफिरों को खुशनुमा करके बताता है। जो अहले ईमान यानी मतलब ये कि अल्लाह उसके रसूल की इताअत नहीं करते हैं, गुनाहों पर गुनाह करना जिनकी आदत बन चुके हैं, जो फिस्क फजूर के अंदर डूबे हुए हैं, वो उनको मुज़य्यन करके खुशनुमा करके बताता है। ये इस माने में ये यहाँ बताया गया। ऐसा ख्वाब मुझे दिया गया है कि जहां काबू की इस्बात हो रहा है वहां ऐसा काबू दिया गया, जहां काबू की नफी हो रही है यानी जबर और कहर के माने में बताया गया। तो ऐसा काबू तो नहीं दिया गया था कि जबरदस्ती तुम्हें यानी काफिर कर दूं, मुश्रिक कर दूं, या तुम्हें गुमराह कर दूं। तो बताया गया कि शैतान क्यों अपने नफ्स यानी मलामत के लायक है, इसलिए बताया गया कि सबसे बड़ा दुश्मन है, जो बल्कि अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते आदा अदुव्वी का, तुम्हारे दुश्मनों से बड़ा दुश्मन शैतान तो दुश्मन है, उससे ही बड़ा दुश्मन तुम्हारा नफ्स है। आदा अदुव्वी का, तुम्हारे दुश्मनों में से सबसे बड़ा दुश्मन नफ्स का, तुम्हारा नफ्स है। अल्लती बैन जंबई का, जो तुम्हारे दोनों पहलुओं में है, जो तुम्हारे दोनों पहलुओं में है। जब तक ये नहीं चाहे नहीं हो सकता, यानी जब तक ये नहीं चाहे शैतान की इत्तिबा नहीं हो सकती, जब तक ये नहीं चाहे शैतान से दूरी अख्तियार नहीं हो सकती। इसलिए कुरान करीम में नफ्स की मजम्मत, नफ्स की बुराई क्यों बयान की गई? अल्लाह और औलिया अल्लाह का सबसे बड़ा मिशन क्या है? नफ्स पर काबू, नफ्स का तज़किया। यही वजह है क्यों, इसलिए कि जब तक इसको काबू में नहीं लाए तो कोई इंसान शैतान के मकर फरेब से नहीं बच सकता। तो चुनांचे अब नफ्स के बारे में बताया गया कि किस तरह शैतान क्या करता है, इंसान क्या करता है। उसके लिए बताया गया कि कोई अच्छा अमल करने के लिए, बुरा अमल करने के लिए दो तीन बातें ज़रूरी है। पहले, किसी भी अच्छे अमल को करने के लिए, बुरा अमल करने के लिए उस अमल का इल्म व तसव्वुर हो। जब किसी अच्छे अमल के बारे में इल्म ही नहीं होगा कैसे करेंगे आप? जब तक किसी बुरे अमल का इल्म ही ना हो कैसे करेंगे? तो पहला मरहला इल्म तसव्वुर हो। अब इल्म तसव्वुर के बाद, अब जब ये चीज़ें हैं, अच्छी चीज़ें हैं, ये करना चाहिए। अब उसके बाद उसको यानी इख्तियार करना, उसकी ख्वाहिश करना, उसका जज्बा। ये बुरा अमल है, लेकिन बुरा अमल ये समझ रहा है कि ये बुरा होने के बावजूद दुनिया की मनफियत और दुनिया की चंद रोज़ा यानी जीनत की वजह से उसमें फरिफ्ता हो रहा है, उसे करने की तरफ उसकी रग़बत कर रहा है। तो शैतान इस मरहले में यानी इंसान को क्या करता है? उसमें रग़बत पैदा करता है, यहाँ वसवसा डालता है, ये कर ले। मिसाल के तौर पर यानी अच्छा अमल है हज, तो उसे क्या कहता है? ज़िंदगी भरी पड़ी है, क्या हज करता है? अभी तो आराम से तेरी तिजारत वगैरह डेवलप यानी उरूज पर है, जाएंगे 1-1.5 महीना तबाह हो जाएंगी, रुकता मुसलसल रुकते जाता, यानी मुज़य्यन करके बताता दुनिया। चोरी है, चोरी करने से वाला है कि अमीर के घर में तो कुछ नुकसान होने वाला नहीं है, उसकी दौलत इतनी है, चोरी कर ले, तेरा पेट तो भर जाएगा, कुछ नहीं होगा, तू बच जाएगा। कितने चोर नहीं बच रहे हैं? ये मुज़य्यन करके वो मतलब उसको बिल्कुल मुसलसिल यानी उसको वो घटा देता है। अब उसके बाद होता है कि जब उसे जंजीरें डाली जाती है, जब उसे हाथ काटा जाता है, तो शैतान बगले बताकर खुश होता है, यहाँ पे कत्ल करवा देता है। कत्ल करवाने के बाद उसके बाद जब दार पर चढ़ा जाता है तो खुशी मनाता है। तो दुनिया ही में उसका आलम है, तो आखिरत में तब कितनी खुशी मनाएगा? यही दुनिया में खुशी मनाता है। ये कोई मुबालगा नहीं है, खुद यानी एक प्रैक्टिकल, एक अमली तौर पर एक वाक़या हो चुका। कुरान करीम में ऐसे तो कई वाक़यात हो चुके, लेकिन कुरान करीम क्योंकि एक जामे किताब है, इसलिए एक एग्जाम्पल के तौर पर अल्लाह ताला बताता है कि जंग बदर के मैदान में आना आसान नहीं था, यानी वो खुशनुमा करके बताया, मुज़य्यन करके बताया यानी अहले ईमान के मुकाबले में। तो जंग बदर में आने के बाद क्या हुआ? फलम्मा तरातिल फ़िअतानी, तो सबके जब आने के बाद कहने लगा ला गालिब अलकुल यौम, आज क्योंकि तुम्हारी जमयत बड़ी है, तुम्हारी तादाद बड़ी है, तुम्हारे हथियार ज़्यादा है, आज तुम पर कोई काबू पा नहीं सकता, लड़ो तुम, आज तुम पर कोई काबू पा नहीं सकता। ला गालिब अलकुल यौम, मैं जारुल लकुम, मैं तुम्हारा पुष्ट बना हूँ, मैं तुम्हारी मदद करने वाला हूँ। लेकिन जब क्या हुआ? जब दोनों के दोनों फौजें मिलने लगी, फरिश्तों की मदद आई, फलम्मा तरातिल फ़िअतानी नकस अला क़िबैहि, अपने उल्टे कदम भागने लगा, तो उसने चीखने लगे, चलने लगे, तू कहाँ जा रहा है? एक इंसान की शक्ल में शैतान आया था, तो उसने कहा कि इन्नी अख़ाफ़ुल्लाह, मैं अल्लाह से डरता हूँ। तो उसने कहा कि फ़क़ाल इन्नी बरीउम मिनकुम, मैं तुमसे बरी हूँ, इन्नी अख़ाफ़ुल्लाह, मैं अल्लाह से डरता हूँ। इस दुनिया ही में ये वाक़या पेश आ चुका। कल क़यामत के दिन भी तो शैतान की इत्तिबा करने वाले हैं, ऐसे ही कहेगा कि मतलब ये कि मेरा कोई क़ाबू नहीं था। तो उसके बाद अब ये जब दिल में जब उसकी शौक़ पैदा होने के बाद, यही काफ़ी नहीं है, दिल में कितने शौक़ पैदा होते हैं, लेकिन आप कर लेते हैं, अच्छा शौक़ पैदा होते हैं, अच्छा नहीं करते। अब उसके बाद पुख्ता इरादा,
پختہ ارادے کے بعد جب کہیں جا کر اس کے اسباب کو اختیار کر کے وہ عمل کرتا ہے انسان. تو اب شیطان کا معاملہ ابتدائی میں ہے، اس کو مزین کر کے بتانا. مزین کرنے کے بعد آپ کا نفس یہ پختہ ارادہ کر لیتا ہے. پختہ ارادہ کرنے کے بعد اس کام کو کر بیٹھتا ہے. تو اتنے سارے مرحلے ہیں جب جا کر کوئی انسان اچھا کام کرتا ہے، برا کام کرتا ہے. اس لیے دل میں کوئی بات آنے سے پہلے یہ دیکھو کہ اللہ اس کے رسول کے حکم کے مطابق ہے یا نہیں. اس کے بعد وہ جب تک مطلب ہے کہ اس کو اس کسوٹی میں نہ مطلب ہے کہ نہ دیکھا جائے اس وقت تک اس عمل کو نہ کرو. اس لیے پہلے دل کے آنے والے خیالات پر قابو رکھو کہ آنے والا خیال یہ حق ہے، یہ غلط ہے، یہ اچھا ہے. تو چنانچہ اس لیے بتایا گیا کہ یہیں پر اگر آپ روک لگا دو گے قلب ہی پر تو تمہارا ہاتھ حرکت نہیں کرے گا، تمہارے قدم حرکت نہیں کریں گے، تمہاری نگاہ حرکت نہیں کرے گی. لیکن جب دل میں کوئی چیز بیٹھ جاتی ہے، یہ جو دل میں بیٹھ جاتی ہے وہی تمہارے اعضاء سے ظاہر ہوتا ہے. اس لیے دل کو کیا قرار دیا گیا؟ کیا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کے جسم میں ایک ٹکڑا ہے، ان فی جسدی آدم، بخاری شریف کی روایت ہے، لمزغہ اذا صلح صلح الجسد کلہ. جب وہ صحیح سالم رہتا ہے تو سارا جسم صحیح سالم رہتا ہے. واذا فسد فسد الجسد کلہ. جب وہ بگڑ جاتا ہے تو سارا جسم بگڑ جاتا ہے. الا سنو وہی القلب، وہ ٹکڑا کیا ہے؟ دل ہے. اس لیے دل کی حفاظت جب تک نہ کی جائے اس وقت تک نفس قابو پا نہیں سکتا. دل کے معنی تو کئی مرتبہ بتایا گئے، دل کے معنی پلٹ کے ہیں. تو کیونکہ نفس کی فطرت برائی ہے، روح کی فطرت نیکی ہے. روح کی فطرت اس لیے نیکی رکھی گئی، انسان کی روح کو ابھی جسم میں نہیں ڈالا گیا تھا کہ لیکن سارے کے سارے انسان کافر کو مشرک سب اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے معترف تھے. سب نے الست بربکم کے جواب میں قالوا بلا کہا. اس لیے ساری کی ساری روحیں فطری طور پر مسلمان بنائی گئی. جب یہ لیکن جسم میں آنے کے بعد اب اس کے بعد یہاں آنے کے بعد یہاں کے ماحول سے جو کفر کو اختیار کیا، شرک کو اختیار کیا. اب دل کا معاملہ کیا؟ دونوں کے درمیان ہے. دل کا معاملہ دونوں کے درمیان. روح سے دوستی ہوتی ہے تو نیکیاں غالب آ جاتی ہیں. اگر قلب کی دوستی اگر نفس سے ہوتی ہے تو برائیاں غالب ہو جاتی ہیں. دونوں کے درمیان قلب الٹتا ہے پلٹتا ہے. اس لیے قلب کو نفس کے تابع کرنے کی کوشش نہ کرے بلکہ روح کے تابع کرنے کی کوشش کرے. روح کے تابع کب ہوتا ہے؟ جب اللہ اس کے رسول کے احکام فرامین پر عمل کیا جائے تو یہ نفس کا جھکاؤ کدھر ہوتا ہے؟ قلب کا جھکاؤ روح کی طرف ہوتا ہے. ورنہ اگر یہ دونوں مل جائے قلب اور نفس تو پھر تباہی مچانے لگتے ہیں. اس کی روح فاسد ہو جاتی ہے، اس کی روح خبیث ہو جاتی ہے، اس کی روح تباہ ہو جاتی ہے، اس کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے. تو چنانچہ یہاں شیطان صاف کہتا ہے کہ شیطان بھی کہہ رہا ہے کہ تم اپنے نفسوں پر ملامت کرو کہ تم نے خود اپنے نفسوں کی حفاظت نہیں کی، تم نے اپنے قلوب کی حفاظت نہیں کی. آج میں تمہارا فریاد رس نہیں ہوں، آج میں تمہارا بچانے والا نہیں ہوں، نہ تم مجھے بچا سکتے ہیں. انی کفرتو، میں آج میں اعلان کر رہا ہوں میں کافر ہوں، میں کفر کر رہا ہوں جو تم نے مجھے اس سے پہلے شریک کیا تھا دنیا میں. تو آپ بولیں گے کہ شیطان کو ہی پوجتا تھا، تو شیطان کو پوجنے والے بات ہے، لیکن یہ ضروری نہیں کہ ڈائریکٹ شیطان کو پوجا جائے، بلکہ ہر وہ جو اللہ کے حکم کے خلاف جس کی پوجا کی جائے، اللہ کے حکم کے خلاف جس کو بھی اپنا معبود بنایا جائے، جس کو بھی اپنا بڑا بنایا جائے، یقیناً گویا وہ شیطان ہی کو پوجنا ہے، شیطان ہی کی اتباع ہے. جیسے قرآن کریم میں ایک مقام پر تو یہاں تک کہہ دیا گیا افرأیت من اتخذ الہ ہواہ، کیا اس شخص کو آپ نے نہیں دیکھا کہ جس نے اپنے خواہش نفس کو اپنا خدا بنا لیا، اپنے خواہش نفس کو خدا بنا لیا. اللہ کے حکم کی خلاف ورزی گویا شیطان کی اتباع ہے، اپنے خواہش نفس کی اتباع ہے. انسان اپنے نفس کو کیسے خدا بناتا ہے؟ تو خدا کیا چاہتا ہے؟ بندے اس کی تعریف کریں. نفس کیا چاہتا ہے؟ لوگ میری تعریف کریں. تو گویا اللہ سے برابری کرنا چاہتا ہے. خدا کیا چاہتا ہے؟ کہ سب میرے سامنے جھک جائے. نفس کیا چاہتا ہے؟ سب میرے سامنے جھک جائے، سب میرے سامنے جھک جائے. اور جو مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ جس چیز کا مطالبہ کرتا ہے نفس اس کا مطالبہ کرتا ہے. لوگ میری مدح ثنائی کرے، لوگ میری تعریف کرے، لوگ میرے سامنے جھکے رہے، لوگ واہ واہ کرے. تو نہ چاہیے تو اللہ اپنی تعریف سے خوش ہوتا ہے، اللہ اپنی تسبیح سے خوش ہوتا ہے. یہ بھی چاہتا ہے کہ میری نفس بھی چاہتا ہے کہ لوگ میری تعریف کرے، لوگ میری بات مانے، لوگ میرے تابع ہو کر رہے. اس لیے بتایا گیا کہ اس سے کیا آپ اس شخص کو نہیں دیکھا جس نے اپنے خواہش نفس کو اپنا معبود بنا لیا. ارشاد ہوتا ہے کہ انی کفرتو، میں سب کی سب باتوں سمے برات کا اعلان کرتا ہوں. من قبل، یہ عربی زبان انتہائی مطلب ہے کہ نازک زبان ہے، فصاحت و بلاغ اس کے تراکیب میں تھوڑے سے اختلاف کی وجہ سے معنی بدل جاتے ہیں. من قبل، اس سے پہلے جو تم نے شرک کیا تھا دنیا میں، آج میں اسے بیدار ہوں. ایک معنی یہ بشرط ہے کہ من قبل کو اشرکتمونی، شرک سے متعلق جو تم نے دنیا میں اس سے پہلے آخرت سے پہلے جو شرک کیا تھا آج برات کا اعلان کرتا. ایک معنی. دوسرا معنی اگر من قبل کو اگر کفرتو سے اگر متعلق کر دیا جائے تو میں اس سے پہلے ہی کافر ہو چکا ہوں تمہارے شرک سے. میں تمہارے شرک کو نہیں مانتا. تو تم جس کو اللہ کے ساتھ شریک قرار دیتے تھے میں شریک نہیں مانتا تھا.
تمہارا عالم تو یہ ہے، تمہاری نفس کی برائی کا عالم ہے، میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں مانا آج تک، اور آج میں نہیں مانتا ہوں، تو اللہ سے شریک مانا کرتے تھے. کیوں؟ اس لیے کہ اس نے اللہ تعالیٰ کا انکار کبھی نہیں کیا. اللہ تعالیٰ کی نے توحید یعنی وہ بتایا گیا کہ شیطان یعنی ہمیشہ موحد ہی رہا، کبھی کسی کو خدا نہیں مانا. ہاں کہ مطلب ہے کہ کفر کے کئی شاخیں ہیں، کفر کے کئی طریقے ہیں. ایک کافر ہونا، مشرک ہونا، انجام کے اعتبار سے دونوں برابر ہے، دونوں ہمیشہ کے دوزخی ہیں. لیکن ایک کفر کے ذریعے سے کوئی ہمیشہ دوزخی ہوتا ہے، کوئی شرک کے ذریعے سے دوزخی ہوتا ہے. تو چنانچہ اس نے نبی کا انکار کر کے، اللہ کے حکم کا جو نبی کے یعنی عظمت کے متعلق تھا، انکار کر کے کافر ہوا. لیکن اللہ کے ساتھ کسی کو شریک قرار دے کے کافر نہیں ہوا. تو یعنی کافر ہو کہ مشرک انجام کے اعتبار سے ایک ہوگا، لیکن کفر کے یہ طرق الگ الگ ہے، شرک کے طرق الگ الگ ہے. تو اس نے وہ کہہ رہا ہے کہ میں نے تو دنیا میں بھی شرک نہیں کیا تھا، لیکن میں تمہارے جس طرح وہاں شرک سے بیزار تھا، آج بھی تمہارے شرک سے بیزار ہوں، بشرطے کہ من قبل کو اگر کفرتو سے متعلق مان لیا جائے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ اعلان فرما دے گا کہ بے شک ظالموں کے لیے دردناک عذاب ہے. کیونکہ اس سے پہلے کئی مرتبہ بتایا گیا کہ یعنی شرک سے بڑھ کر، کفر سے بڑھ کر، اللہ تعالیٰ کے احکام کی نافرمانی سے بڑھ کر کوئی ظلم نہیں ہے. اب اس کے بعد ان کے برے انجام کو بیان کر کے یہ اللہ تعالیٰ کا طریقہ ہے، جہاں یعنی بروں کا ذکر کیا جاتا ہے وہ نیکوں کا ذکر کیا جاتا ہے، جہاں جنت کا ذکر کیا جاتا ہے وہاں دوزخ کا ذکر کیا جاتا ہے. کیونکہ ایمان دونوں کی درمیانی کیفیت کا نام ہے. الایمان بین الخوف والرجاء، ایمان خوف اور ایمان یعنی امید کے درمیانی کیفیت کا نام ہے. اس لیے اب یہاں یہ بتایا جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اب بہت قل الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو ایمان لے آئے، اعمال صالحہ بجا لائے، انہیں جنتوں میں داخل کیا جائے گا، باغات میں داخل کیا جائے گا. جنت کے معنی کئی مرتبہ بیان کیا گیا کہ جنت کے معنی خود باغ کے ہیں. جیسے یعنی وہاں کی سارے کے ساری یعنی جنت پوری کی پوری مکمل یعنی باغات سے ڈھپی ہوگی، اس لیے اس کا نام جنت رکھا گیا. کیسی جنت میں تجری من تحت الانہار، جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہوگی، یہ ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے. تحیتہم فیہا سلام، ان کا جو سلام، ان کی جو تحفہ ہوگا، تحیہ کے معنی تحفہ، ان کا جو تحفہ ہوگا اس میں سلام ہوگا. تو اس کے تین تفاسیر بیان کی گئے اور تینوں کا ثبوت قرآن کریم میں ہے. ایک تو یہ کہ خود آپس میں جب ملیں گے تو کیا کریں گے؟ سلام کریں گے. یہ قرآن کریم کی آیت ہے، وآخر دعواہم ان الحمدللہ دعواہم فیہا سبحانک اللہم وتحیتہم فیہا سلام. ان میں آپس میں جو سلام، جو تحفہ آپس میں جسے دنیا میں سلام کا تحفہ دیا کرتے تھے، وہاں جنت میں بھی کیا تحفہ دیں گے؟ سلام ہی کا تحفہ دیں گے. اور دوسرا یہ کہ فرشتے آ کر وہ سلام کریں گے. والملائکۃ یدخلون علیہم من کل باب، فرشتے ہر دروازے سے آئیں گے اور انہیں سلام کریں گے. تیسرا یہ کہ رب العالمین کے پاس سے سلام آتا رہے گا. ارشاد ربانی سورہ یاسین کی آیت ہے، سلام قولا من رب الرحیم، ان کے لیے سلام ہے، یہ اللہ تعالیٰ قول ہے، یعنی جو رب رحمان ہے، رحم فرمانے والا، اس کی طرف سے سلام ہے. تو لہذا یا ایک دوسرے سے تضاد نہیں ہے کہ خود آپس میں ایک دوسرے کو سلام کریں گے اور یعنی فرشتے بھی سلام کریں گے، رب کی طرف سے بھی سلام آئے گا. اب رہا یہ کہ سلامتی کسی مصیبت سے عافیت کے لیے ہوا کرتی ہے. سلامتی کسی مصیبت اور یعنی پریشانی سے عافیت کے لیے ہو سکتی ہے. دنیا میں ہر نعمت کے ساتھ کچھ نہ کچھ اس کے ساتھ یعنی کچھ مصیبتیں بھی آتی ہے. ہر یعنی پھول کے درخت کے ساتھ کانٹے بھی ہوا کرتے ہیں. یہ بات تو سمجھ میں آنے والی، ہمیں سلامتی کی ضرورت ہے. اس لیے ہر مومن جب دوسرے مومن سے یعنی ملاقات کرے اس کے لیے کیا دعا کرے؟ سلامتی کی دعا کرے. تو چنانچہ ایک مومن سچا سلام کر لے تو یہی یعنی مطلب ہے کہ یعنی ہو سکتا ہے کہ یہی سلامتی قبول ہو جائے تو اس کے لیے دنیا آخرت میں نجات کا باعث بن جائے. لیکن سلام تو بہت کم کرنے والے ہیں. سلام کرنے والے بہت کم ہیں. آپ بولیں گے کہ صبح سے شام تک سلام ہوتے ہی رہتے ہیں، بہت کم کرنے والے کہاں ہیں؟ سلام کا مطلب یہ ہے مومن وہ ہے کہ جس کا ظاہر باطن ایک ہو، دل میں تو اس کے خلاف بغض رکھتا ہے، السلام علیکم کہہ رہا ہے. تو سلامتی کیا ہے کہ مطلب یہ کہ زبان سے تو سلامتی کہہ رہا ہے، دل میں سلامتی نہیں. دل میں کہتا ہے کہ اس کا نقصان ہو جائے، اس کی تباہ ہو جائے، اس کی دکان تباہ ہو جائے، اس کے مکان تباہ ہو جائے، یہ ہو جائے. تو سلام آپ تو سلام کہہ رہے ہیں، بھائی کو سلام کہہ رہے ہیں، دوستوں کو سلام کہہ رہے ہیں، دل میں کپٹ رہے ہیں. سلام کہاں ہوا؟ تو آپ جھوٹ کہہ رہے ہیں صبح سے شام تک. السلام علیکم کہہ رہے ہیں، دل میں کہہ رہے ہیں کہ ایسا ہو جائے ویسا ہو جائے. تو سلام حقیقت میں کیا ہے کہ جس طرح آپ زبان سے کہہ رہے ہیں دل بھی مانے کہ اللہ اس کے ساتھ بھلائی کر. تو چنانچہ اللہ تعالیٰ اس کے یعنی مطلب ہے کہ مدد میں رہتا ہے. جب تک تم اپنے بھائی کی مدد میں آپ کہیں گے کہ کیا مجھے کام دھندا نہیں ہے کہ میں اس کی سلامتی چاہوں، اس کی مال کی سلامتی چاہوں، اس کی دولت کی سلامتی چاہوں، اس کی آخرت کی سلامتی چاہوں. ارے اس کی سلامتی چاہنے میں اللہ تعالیٰ یعنی تیری سلامتی اللہ تعالیٰ تجھے سلامتی عطا فرمائے گا. کہ بندہ جب یعنی اپنے کو چاہے گا تو اللہ نہیں چاہے گا. جیسے بتایا کہ بزرگوں نے فرمایا تم دوسروں کو چاہو تو اللہ تمہیں چاہے گا، تم دوسروں کو چاہو تو اللہ تمہیں چاہے گا. اس لیے سچے دل سے سلام کرو تاکہ اللہ تعالیٰ کی سلامتی ہم پر نازل ہو. ہم سچے دل سے سلام کرنے کے عادی بن جائیں گے تو ہم سلامتی کیوں نازل نہیں ہو رہی ہے؟ ہم سلام تو کر رہے ہیں لیکن دل میں وہ محبت نہیں ہے، دل میں وہ کیفیت نہیں ہے. سچے دل سے سلام کرنے کی کوشش کرو، انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کی رحمتیں بھی اللہ تعالیٰ کی سلامتی پر متوجہ ہوں گی. اور سوال یہ ہے کہ سلامتی تو یہاں ضرورت ہے کہ جنت میں سلامتی کیا ضرورت ہے؟ تو یاد رکھیے وہاں سلامتی مصیبت سے عافیت کے لیے نہیں ہے، وہاں سلامتی مبارکباد کے طور پر ہوں گی. اس لیے اس کا نام تحیتہم کہا.
ہدیہ کا गिफ्ट ہے, तोहफा है. तो यह है कि ये माने में कि जो हमेशा हमेशा के लिए अल्लाह ताला की इनायत और मदीद होते रहे और मदीद अनवार और तजल्लियात का ज़ुहूर तुम पर उरूद होते रहे, ये माने में होंगी. वहाँ कोई मुसीबत का तस्वर नहीं होगा, वहाँ सिर्फ मुबारकबादी के तौर पर ये सलामत एक दूसरे को सलामत दी जाएगी. ये तो बताया गया कि सलाम से बढ़कर कोई आला तोहफा नहीं है. यही वजह है एक मोमिन मिलता है अस्सलाम वालेकुम, जब नमाज का इख्तिताम होता है अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, अस्सलाम रहमतुल्लाह. यहाँ तक कि मेराज के मौके पर अल्लाह ताला ने अपने हबीब को जो तोहफा दिया, क्या तोहफा दिया? अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावात वत्तय्यिबात. ये अल्लाह के हबीब ने अल्लाह की बारगाह में जब हाजिर हुए तो तोहफा लेकर पेश हुए. तमाम बदनी इबादतें, तमाम माली इबादतें, तमाम लिसानी इबादतें सब अल्लाह के लिए सजावार है. तो अल्लाह ने इस मौके पर अपने हबीब को क्या तोहफा दिया? मेराज के मौके पर अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, या नबी सलाम अलैका और रहमतुल्लाह, ऐ नबी तुम पर अल्लाह का सलाम हो और अल्लाह की रहमत हो. अगर सलाम से बढ़कर कोई अजीम बात होती तो मेराज के मौके पर अल्लाह ताला अपने हबीब को वो तोहफा देता. लेकिन रिवायतों से बात साबित है अल्लाह ने अपने हबीब को सबसे पहली मरतबा मुलाकात सबसे फर्स्ट जो तोहफा दिया वही सलाम का तोहफा था. तो पता चला कि अल्लाह के हबीब की बारगाह सलाम से बढ़कर कोई तोहफा नहीं. और उम्मत को जो सबसे अजीम तोहफा दिया गया वो तोहफा कौन सा दिया गया? नमाज. तो नमाज के अंदर इस सलाम को रखा गया ताकि नबी पर सलाम के जरिए से अल्लाह का तक़र्रुब हमें हासिल हो जाए. इस नबी पर सलाम के जरिए से हमें तक़र्रुब हासिल हो जाए. तो अल्लाह के हबीब की बारगाह में सबसे अजीम तोहफा क्या हुआ? सलाम. इसलिए दुरूद से बढ़कर किसकी ताकीद लगाई गई? सलाम की. दुरूद के बारे में बताया गया कि ऐ ईमान वालो तुम उन पर दुरूद पढ़ो, सल्लु अलैहि वसल्लिम तस्लीमा. दुरूद शरीफ पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद नबील उम्मी व अला आलिहि व सल्लिम. जब दुरूद सलाम की बात आई तो खूब सलाम भेजो. तो दुरूद से बढ़कर सलाम की ताकीद लगाई. अल्लाह अलिम वही शहादा है, ये जानता था कि दुरूद के बारे में बहस नहीं करेंगे, बहस करेंगे तो सलाम के बारे में करेंगे. इसलिए दुरूद से बढ़कर सलाम की ताकीद लगा दी गई. नमाज में अहनाफ के पास दुरूद पढ़ना सुन्नत मुक्कदा है, अल्लाह के नबी पर सलाम भेजना वाजिब है. अगर कोई तशहुद नहीं पढ़ेगा उसकी नमाज ही नहीं होगी. तो जनाचे इसलिए बताया गया कि सलाम से बढ़कर कोई अजीम चीज़ नहीं है. और शब क़द्र में माह रमज़ान भी करीब आने वाला है. सबसे अजीम तोहफा अल्लाह ने क्या दिया जिसकी वजह से रमज़ान को रमज़ान मनाया गया? कदर है. फिर कदर का अजीम तोहफा क्या? सलाम. पूरा निचोड़ पूरी यानी सूर्य का क्या है कि क्या मिलेगी रात में? उस रात में क्या मिलेगी? सलामुन हिया हत्ता मतल फजर. फजर के तुलू होने तक सलामती है. तो इसलिए हमेशा सलामती अल्लाह से तलब करो. सलामती से बढ़कर आला कोई कैफियत नहीं है. इसलिए मजलिस में अगर मिसाल के तौर पर अगर आप समझते हैं कि कोई नामुनासिब आपने कलाम कर दिया, नामुनासिब बात कर दिया आपने मजलिस में, उस मजलिस का कफ़ारा क्या है? उस मजलिस का कफ़ारा ये है, बहुत सी रिवायतें आई है लेकिन एक आसान जो किसी को याद नहीं है दुआएं, तो अगर कोई ये कह ले सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन. मजलिस में नामुनासिब बात आपने कही दी, अगर आपने पढ़ लिया तो उस मजलिस में नामुनासिब बातों का कफ़ारा हो जाएगा. अल्लाह की हम्दो सना के साथ नबी पर सलाम भेज दो तो मजलिस में नामुनासिब बातों का कफ़ारा हो गया. ये सलामती है. तो जनाब क्यों? इसलिए कि सलामती हर एक को चाहना है, सलामती नेक बस सबके लिए चाहना है. लेकिन अल्लाह के हबीब को हमारी सलामती की जरूरत नहीं है. अल्लाह के हबीब पर दुरूद सलाम भेजकर हम अपने मर्तबे को बढ़ाते हैं. क्यों? कि दुरूद सलाम भेजेंगे तो एक दुरूद सलाम का 10 एक मरतबा भेजेंगे तो 10 सवाब 10 नेकियां लिखी जाती है, 10 गुनाहों को माफ कर दिया जाता है, 10 दर्जात बढ़ाते हैं. इसलिए अल्लाह ने अदीम इनाम अता फरमाया कि तुम मेरे नबी की सलामती चाहोगे तो याद रखो कि सबसे बढ़कर सलामती तुम पर नाज़िल फरमाऊंगा. तुम मेरे नबी की सलामती को मेरे बारगाह में तलब करोगे. यही वजह है कि यहाँ तक कि अगर तुमसे खता हो जाए, तुमसे अगर फरोग गुदास हो जाए तो क्या करो? दुरूद सलाम पढ़ो. तो मसलन नमाज के अंदर गलती हो जाए, तर्क वाजिब छूट गया, तकरार वाजिब यानी वाजिब की आपने तकरार कर दी, यह है कि वाजिब में किसी किस्म का भी यानी जो नक्स पैदा हो जाए कि वाजिब को बिल्कुल छोड़ देना, वाजिब में ताक़ीर हो जाना, वाजिब में तकरार हो जाना. सूरह फातिहा को आपने कोई अजीब किस्म के आप ख्यालात में थे, सूरह फातिहा का आपने डबल पढ़ लिया, सूरह फातिहा पढ़ के भी सूरह फातिहा पढ़ लिया, तो आपकी नमाज क्यों? अब क्या किए? तकरार वाजिब से नमाज में खलल आ जाता है. अब यह है कि आपने ज़म्मे सूरा आप भूल गए, यह है कि आप पहले 4 रकात वाली नमाज में आप तशहुद में बैठना भूल गए, यह है कि वितर की नमाज में आपने दुआ क़ुनूत नहीं पढ़ी. ये सब के सब वाजिब से मुताल्लुक़ है. तो इस वाजिब के अंदर तर्क हो गया, तकरार हो गई. हाँ, एक बात याद रखिए, ज़म्मे सूरा क्योंकि कुरान करीम इख्तियार दिया गया, जो चाहे पढ़े उसको डबल पढ़ने से याद रख लीजिए सज्दे सहू नहीं होता. कुल अल्लाह 3 मरतबा पढ़ो या कोई और सूरत 3 मरतबा पढ़ो तो उससे सज्दे सूरत वाजिब नहीं होता. तशहुद 2 मरतबा पढ़ लो, सूरह फातिहा 2 मरतबा पढ़ लो. जो मुकर्रर है उसको अगर उसकी तकरार की जाए वाजिब की तो जब सज्दे सहू होता है, ये ध्यान में रख लीजिए. सूरह फातिहा को डबल पढ़ लिया जाए तो सज्दे सहू होगा, और लेकिन ज़म्मे सूरा डबल पढ़ेंगे तो नहीं. तशहुद पढ़ेंगे तो सज्दे से डबल पढ़ेंगे तो फिर सज्दे सहू होगा. सज्दे सहू किस बात का नाम है
سجدے سے اس بات کا نام ہے تشہد پڑھنے کے بعد سلام پھیرا جائے، سلام پھیر کر سجدہ کیا جائے، سجدہ کر کے پھر تشہد پڑھا جائے۔ کیا مطلب؟ اے بندے اگر تجھ سے کسی قسم کی واجب میں غلطی ہو گئی ہے، کوئی خلل ہو گیا ہے تو یعنی تو نا امید مت ہو، تیری نماز سلامت رہے گی۔ شرط یہ ہے میری حمد و ثنا کرنے کے ساتھ ساتھ میرے حبیب پر 2 مرتبہ سلام بھیج دے، میں تیری نماز کو برقرار رکھوں گا۔ 2 مرتبہ اگر تو مجھ پر میرے نبی پر سلام بھیجے گا تو تیری نماز برقرار۔ اگر تو میری حمد و ثنا کے ساتھ میرے نبی پر سلام نہیں بھیجتا تو سلام سے کتنا بھاگو گے؟ جتنا بھاگو اللہ پڑھا رہا ہے۔ فرق یہ ہے جو دل سے پڑھ رہے ہیں انہیں وہ سرفراز کر دیے جائیں گے، جو یعنی مطلب ہے کہ پڑھنا ہی ہے تو پھر سمجھیے کہ یاد رکھیے کہ جو یعنی ظاہر کا اثر ظاہر تک ہی رہے گا، باطن کا اثر باطن تک رہے گا۔ اس لیے یعنی پڑھتے تو سبھی ہے لیکن کیسے پڑھو کہ زبان اور دل سے دونوں سے پڑھو۔ تو اب کیونکہ یعنی وقت ہو چکا ہے، انشاءاللہ تعالی جو جن آیات کی یعنی شجر طیبہ جو یعنی کلمہ طیبہ کی عظمت و فضیلت بہت اہم عنوان ہے، اس کی مثال اللہ نے کیسی دی، انشاءاللہ تعالی آئندہ جو بھی جب درس ہوگا اس وقت اس کی تفسیر ترجمہ بیان کیا جائے گا۔ البتہ آئندہ ایک اتوار کو درس نہیں ہوگا، میں یہاں نہیں ہوں، انشاءاللہ تعالی آئندہ اتوار کے بعد پھر یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ آخر میں دعا کرتے ہیں اللہ ہمیں قرآن کریم کے معانی مفاہیم کو سمجھنے اور اس کے تقاضوں کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، اور ہمیں اپنے اوامر کا پابند نہایت استطاعت کی توفیق عطا فرما، اور ہماری عبادت میں خشوع و اخلاص عطا فرما، اور ہمیں اکل حلال صدق مقال کی توفیق عطا فرما، اور ہمارا قاتم الخیر فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔